يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گوونڈی کی اس مسجد کے اندر جتنے بھی ہمارے احباب آئے ہیں وہ سب مؤقر سامعین حضرات اور مسجد کے بالائی حصے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، بہت لمبی اور بڑی تقریر کا یہ موقع نہیں ہے، بس مختصراً ایک درس میں آپ کے سامنے دوں گا۔ مولانا اشرف صاحب کی زبان سے آپ سن ہی چکے ہیں۔ میں تقریباً 15-16 دن سے اسی بمبئی میں ہوں اور میرا زیادہ تر ٹائم ٹاٹا ہاسپٹل میں گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بار الہ وہ ہمارے پھپھیرے بھائی کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ بار بار اصرار کیا ہمارے اشرف صاحب نے اور آپ کے اس مسجد کے ذمہ داروں سے بات ہوئی، طے ہوا کہ مغرب کے بعد تھوڑا سا بیان آپ کا ہو جائے۔ عبادت کی بنیاد نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں اور کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنے ہی حج کر لیں، کتنی ہی قربانیاں دے لیں اور کتنا ہی صدقہ اور خیرات کر لیں، لیکن ان تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن آپ پڑھیں گے تو کہیں یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو، جہاں عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر مخلصین کی قید لگا دی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی ان عبادتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریا اور نمود اور دکھاوا اور شو بازی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو شرک اصغر سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی شرک اکبر تو ہم جانتے ہیں کیا ہے، لیکن شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا، دکھاوا۔ سنیچر کو مسجد میں نہیں دکھائی دیے، سنڈے کو مسجد میں نہیں آئے، منڈے کو مسجد سے غائب رہے، منگل کو بھی کسی نے شکل نہیں دیکھی، بدھ کے دن بھی مسجد میں نہیں دکھائی دیے، جمعرات کو بھی نہیں۔ جو سنیچر سے لے کر جمعرات تک مسجد میں نہیں آیا، جمعے کے دن نہا دھو کر 12 بجے اگلی والی صف میں بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا ہے، جنت الفردوس کی خوشبو بھی لگا لی ہے۔ اب اس سے پوچھو، صاحب آج پورے ہفتے نہیں دکھائی دیے، آج کیسے آئے ہو؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا، جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جمعے کا خیال رکھتا ہے، اس کا مطلب کل نہیں دیکھ رہا تھا، بدھ کو نہیں دیکھ رہا تھا، منگل کو نہیں، پیر کو نہیں، اتوار کو نہیں، سنیچر کو نہیں، مطلب جمعے ہی کو دیکھتا ہے۔ ارے نہیں یار مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، آج جمعہ تھا اس لیے جمعے کے دن تو جائیں گے۔ ارے بھائی جب 6 دن تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تو آج کیوں ڈر رہے ہو؟ نہیں صاحب آج جمعہ ہے۔ اچھا جمعہ ہے تو کیا ہوا، آج بھی نہیں آتے؟ ارے مولانا صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے، ارے ہم جمعے کے دن اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ ہفتے میں 1 دن ہم مسجد میں آئے، صرف جمعے کو، اور وہ بھی اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ سماج، سوسائٹی اور محلے والوں کے ڈر سے۔ گاؤں والے کیا کہیں گے، سماج والے، محلے والے کیا کہیں گے؟ اب آپ کا یہ 1 دن جمعے کو بھی آنا اور رکوع کرنا، امام کے ساتھ سجدہ کرنا، اس پہ آپ کو 1% بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ رکوع اور سجدہ آپ کا اللہ کو نہیں بلکہ سماج کو ہو رہا ہے۔ یہی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے کہ ہم کوئی عبادت اللہ کے لیے نہیں، محلے والوں کے ڈر سے پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ ایسا دکھاوا اللہ کو پسند نہیں۔ عبادت ہو تو خالصتاً للہ، اللہ کے لیے۔ حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، دوستی کرو کسی سے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ حضرت علی اور ایک یہودی کے درمیان اس شرط پر جنگ شروع ہو گئی کہ یا تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں، اور دونوں تلواریں لے کر نکل آئے، لڑنے لگے، بہت دیر تک لڑائی ہوئی دونوں کے درمیان۔ لاسٹ میں یہودی گر گیا اور حضرت علی اس یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کا گلا پکڑ کے دبانے لگے کہ اس کو مار ہی ڈالوں، کیونکہ لڑائی اس شرط پہ ہو رہی تھی، یا تم مجھے مارو میں تمہیں ماروں، چلو۔ اس کے حلق پر انگلیاں رکھ لی اور دبانے کے لیے تیار۔ اس یہودی نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا اور حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ ظاہر بات ہم دبائیں گے، کوئی تھوکے گا تو ہاتھ اپنا ہڑ کے پوچھنا شروع کر دے گا، تو حضرت علی نے گرفت چھوڑ دی اور اپنا تھوک پوچھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اور غصہ آیا، اب
جو اور بڑھا غصہ، اس میں تو قریب تھا کہ بس 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اس کو مار ڈالیں، اتنا غصہ آیا کہ دبا دوں، لیکن بجائے دبانے کے اس کے سینے سے بھی اٹھ گئے اور چھوڑ دیا اور کہا جا بک۔ اس نے کہا علی عجیب معاملہ ہے، ہماری اور آپ کی لڑائی تو اسی شرط پہ ہو رہی تھی کہ یا تو تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں، اور تم مجھ پر غالب بھی آ گئے، میرے سینے پر بھی سوار ہو گئے اور میرے گلے کو دبانا بھی شروع کر دیا۔ پھر میں نے مزید غصہ دلایا آپ کو اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اور میں نے دیکھا کہ تھوکنے کے بعد آپ کو اور زیادہ غصہ آیا۔ اس غصے میں تو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے، لیکن جب غصہ بڑھ گیا تو آپ اس میں مارا نہیں، آپ نے چھوڑ اور دیا۔ غصہ آپ کا بڑھا، لیکن اس اضافی غصے میں تو بجائے مارنے کے آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے جواب دیا، ہاں جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے، میں تیرے سینے پر سوار ہوا تو اللہ کے لیے، تو میرا دشمن نہیں، میرے رب کا دشمن ہے، میری شریعت کا دشمن ہے۔ میں نے تیرا گلا دبایا اللہ کے لیے، اور تجھے مارنے کی پلاننگ میں نے کی تو اللہ کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو مجھے اور غصہ آیا۔ اس غصے میں اگر میں تجھے مار دیتا تو وہ موت اللہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، کیونکہ وہ غصہ میرا ذاتی غصہ تھا جو تیرے تھوکنے کے بعد میرے اوپر آیا، اور میں ذاتی انتقام کیوں لوں؟ تم نے میری زمین و جائیداد تھوڑی قبضہ کی ہے، ہماری لڑائی تو اللہ کے لیے تھی، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جب تک لڑے اللہ کے لیے، غصہ آیا تو لگا کہ گلا دبا ہی دوں، لیکن چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مزید غصے میں اگر مارا گیا تو یہ ذاتی انتقام ہوگا، پھر اس لڑائی میں اس کو مار دینے کے بعد ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا۔ یہ تھا رہن سہن بھی، اور کسی سے دوستی اور دشمنی کا معیار بھی اللہ کے لیے۔ قربانی کے تعلق سے تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم جو قربانیاں اللہ کے لیے پیش کرتے ہو، قربانیوں کے جانور لاتے ہو، مسلمانوں سنو، تمہارے قربانیوں کے جانوروں کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کا خلوص دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی۔ ہم تو بکرا ہی نہیں خریدتے ہیں، دیکھتے ہیں پڑوسی سے ہمارا جھنجھٹ چل رہا ہے، کاروباری مقابلہ ہے، پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کتنے کا بکرا لاتا ہے، وہ 10,000 کا لایا، بیوی نے کہا 10,000 کا آیا، اچھا، اب وہ گیا 2-3 دن کے بعد 15,000 کا لایا، صرف یہ دکھانے کے لیے دیکھ تو 10 کا لایا، 15 کا لایا، اچھا وہ اتنا غریب ہے تو ایک کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس نے بھی ایک کیا، 2 لائے، 3 لائے، یہاں جھنجھٹ ہی ختم کر دیا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، خلوص دیکھتا اللہ، تمہاری نیت کیا تھی۔ ہمارے ہاں چلے آئیے یو پی میں، اور جس بستی میں ہم رہتے ہیں، غریبوں میں گوشت کم تقسیم ہوتا ہے، نیتا لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، میرے ان سے تعلقات، میرے ان سے تعلقات، پتہ چلا وہ ایک نیتا اکیلے تو آتا نہیں، اس کے ساتھ 20-20 چمچے اور آتے ہیں، دعوت دی ایک کی، اب اس کے ساتھ جتنے چمچے آئیں گے ان کو بھی تو کھلایا جائے گا، غریبوں کو ان کا حق پہنچ نہیں پاتا ہے، اور سارا گوشت یہ ہانڈی اور اس کے چمچے انہیں کو چلا جاتا ہے، اور پھر شراب کا دور بھی چلتا ہے، مقصد ہے ہی نہیں۔ عبادت شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، اور نہ یہ اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، تمہاری تندرستی کیا ہے۔ ان اللہ
لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تم کتنے ہینڈسم ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا، تم کتنے ہینڈسم ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا، تم کتنے خوبصورت ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا. ولا الی صورکم، تمہاری شکلیں کیسی ہیں، تم کتنے خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، اسمارٹ ہو، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا. پھر کیا دیکھتا؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تمہارے دلوں میں نیت کیا ہے وہ اس نیت کو دیکھتا ہے، رنگ و شکل نہیں. وہی حضرت بلال تھے جن کے بارے میں حدیث کی کتابیں کالحمہ کا لفظ استعمال کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کوئلے سے بھی زیادہ کالا، کوئلہ پھر بھی کچھ خوبصورت ہو سکتا ہے، اس میں تھوڑی سی وائٹنس آ سکتی ہے، لیکن حضرت بلال کوئلے سے بھی زیادہ کالے، ہونٹ موٹے موٹے. لیکن امام کائنات جب سفر معراج سے واپس زمین پر آتے ہیں تو آپ صحابہ کو خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے ساتھیو این بلال، بلال کہاں ہے؟ مسجد میں حضرت بلال موجود تھے. لبیک و سعدیک، اے اللہ کے نبی حاضر ہوں، میں یہاں ہوں. فرمایا اللہ کے نبی نے اے بلال تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ جب مجھے جنت دکھائی دی، اللہ تعالیٰ نے دکھائی، جبرائیل ہمیں جنت دکھا رہے تھے تو میں نے جنت کے اندر تمہارے پیروں کی، تمہارے جوتوں کی آواز سنی. حضرت بلال کہتے ہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول، جتنا سب عمل کرتے ہیں اتنا ہی میں بھی عمل کرتا ہوں، شاید ایک چیز میرے اندر اضافی ہو کہ میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں، فوراً میں وضو کر لیتا ہوں، سو کر اٹھتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، میں بنا وضو کے نہیں رہتا. اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جتنی نوافل کا پڑھنے کا کی استطاعت ہمارے اندر ہے اتنی میں پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت کبھی 4 کبھی 6، 2 سے کم میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. جتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی میں اتنی نمازیں ضرور ادا کرتا ہوں. فرمایا بلال یہی وہ نیکی ہے جو تمہیں تمام صحابہ سے ممتاز کر رہی ہے، اور جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز میں نے سنی ہے. اس کی وجہ یہی ہے، یعنی اللہ نے مجھے پیش کی، یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دوں گا. اتنا کہنا تھا کہ اسی مسجد کے اندر بڑے بڑے امیر لوگ اٹھتے ہیں، کہتے ایک امیر پیسے والا دولت مند اٹھتا ہے، کہتا ہے اے بلال میرے گھر چلو، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے. اے بلال میرے گھر میں میری خوبصورت بیٹی موجود ہے، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. اے بلال میری بیٹی تمہاری بیوی بن جائے گی تو وہ بھی تمہاری صحبت میں نیک عمل کرنے والی ہو جائے گی، اور میری بیٹی کو بھی تمہاری صحبت میں رہ کر جنت مل جائے گی، اور نیک اور دیندار لڑکے سے نکاح کے عوض اللہ شاید مجھے بھی جنت دے دے. میرے پیارے ساتھیو جذبہ دیکھیے آپ. عمل اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کیسا ہے. حضرت بلال کے لیے بھی اللہ کے نبی نے کہا میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. نیت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر برا کام نہیں کرتا لیکن ہو جاتا ہے. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، اللہ کا ایک بندہ مخصوص مال نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو صدقہ اور خیرات کروں گا، لیکن دن میں نہیں، رات کی تاریکی کے اندر میں اس کو لے جاؤں گا، رات کے اندھیرے میں اس کو لے جاؤں گا تاکہ کوئی دیکھے نہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا داہنے ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اس لیے میں رات کے اندر نکلوں گا.
دیکھیے نیت کتنی اچھی تھی اس کی. امام بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں. رات گزر گئی، یہ آدمی صدقہ و خیرات کی نیت سے اپنا مال لے کر نکلتا ہے، کافی مال لے کر نکلتا ہے. وہ چاہتا ہے کسی ضرورت مند کو میں صدقہ اور خیرات دوں، لیکن اتفاق دیکھیے اس نے رات ہی کے اندر ایک آدمی کو دیکھا جو چادر اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہے اور کہیں جا رہا ہے. اس نے سوچا یہ آدمی ضرورت مند لگ رہا ہے، غریب آدمی ہے. اس نے پوچھا میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں رات میں آدمی کیوں نکلتا ہے؟ جا رہا ہوں، نہیں بتانا چاہتا ہوں. لگتا ہے تم ضرورت مند ہو. اس نے کہا جی ضرورت مند ہے. وہ سمجھا کوئی اور ضرورت. ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. رات میں ہم جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بزنس ہو، ہمارا کوئی کاروبار. جی ضرورت ہے، ہم ضرورت مند ہیں. اس نے صدقہ اور خیرات پورا جو لے کے آیا تھا سب پورا کا پورا اس کو دے دیا. تم ضرورت مند ہو، جاؤ تم. اب یہ چلا آیا، رات میں تہجد پڑھی، فجر تک جاگا، فجر کی نماز مسجد کے میں جماعت سے ادا کی. پھر نکلا بازار کی طرف گیا. سورج نکلنے کے بعد تھوڑا اپنی مسجد اپنے گھر کے باہر نکلا ٹہلتا ہوا تو اس کے کانوں میں آواز گئی. کچھ لوگوں نے اس کو بتایا ارے بھائی آج تو کمال ہو گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ اللہ کا ایک نیک بندہ چپکے سے صدقہ و خیرات کرنا چاہتا تھا. وہ رات کی تاریکی میں صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے نکلا، لیکن بیچارہ دھوکہ کھا گیا. وہ کسی غریب کو صدقہ اور خیرات نہیں دے سکا. اس نے صدقہ اور خیرات کسی امیر کو کر دیا. جس کو دیا وہ امیر تھا، بہت بڑا پیسے والا تھا. اس آدمی نے لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کہا، اور امیر کے لیے صدقہ ہے ہی نہیں. شریعت تو امیر کو صدقے کا حکم ہی، صدقہ امیر کے لیے بتایا ہی نہیں. اب یہ گھر آیا، کہتا ہے اللہ دیکھ میری نیت امیر کو دینے کی نہیں تھی، غلطی ہو گئی مجھ سے، پوری طریقے سے میں جانکاری حاصل نہیں کر سکا، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے سمجھا ضرورت مند ہے، رات میں کوئی ضرورت مند ہی تو نکلے گا، میں نے اس کو دے دیا. لیکن اے اللہ امیر کو دینا جائز نہیں تھا، لیکن میں دھوکہ کھا گیا. لیکن میری نیت امیر کو دینے کی نہیں تھی، ضرورت مند کو دینے کی تھی. اے اللہ امیر کو صدقہ اور خیرات دینے کی غیبت تو میری گرفت مت کرنا. میرے پاس اور بھی مال ہے، آج میں پھر لے کر نکلوں گا اور کسی غریب کی میں مدد کروں گا. یہ رات ہو گئی، کافی رات گزر گئی. یہ رات کی تاریکی میں پھر نکلتا ہے، رات کے اندھیرے میں صدقے کا مال لے کے پھر جاتا ہے، کسی غریب آدمی کو تلاش کرتا ہے. اس نے آج کی رات پھر ایک آدمی کو دیکھا، چادر اوڑے ہوئے، چہرہ چھپائے ہوئے. اس نے کہا بھائی تم چہرہ کیوں چھپائے؟ اس نے چہرہ کھول لیا. جی کہیے کیا بات ہے؟ کہا تم اتنی رات میں کہاں نکلے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے کافی بچے ہیں، میرے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، اس لیے میں نکلا کہ اللہ کا کوئی بندہ مجھے کچھ دے دے، میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں. اس نے سوچا کہ یہی آدمی ضرورت مند ہے. اس نے دوسرے دن بھی صدقہ و خیرات اس آدمی کو دے دیا. پہلے تو امیر کو دیا، لیکن دوسرا جس آدمی کو دیا سمجھا کہ یہ ضرورت مند ہے اور دے کے چلا آیا اور تہجد کی نماز پڑھا. پھر کہتا ہے اللہ آج واقعی میں نے ایک ضرورت مند کی مدد کی. لیکن نماز فجر کے بعد گھر آیا، قرآن پڑھا، پھر نکلا بازار کی طرف گیا. آج پھر بازار میں چرچے سنتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے. وہ صدقہ اور خیرات دینا چاہتا تھا کسی غریب کو، لیکن آج وہ دھوکہ کھا گیا ہے. آج اس نے ایک چور کی مدد کر دی. وہ چور تھا جس کے ہاتھ میں صدقہ و خیرات دے دیا. وہ تو رات میں چوری کے لیے نکلتا تھا. یہ گھر آیا، کہتا ہے اللہ چور کی مدد کرنا میری نیت نہیں تھی، لیکن دھوکہ کھا گیا، غلطی ہو گئی. اے اللہ اب میرے پاس تھوڑا مال اور بچا ہے، آج میں یہ حقیقت میں کسی غریبی کو دوں گا اپنی نیت کے مطابق، لیکن اللہ چور کی مدد پر میری گرفت مت کرنا، کیونکہ میری نیت یہ نہیں تھی. بخاری شریف کی حدیث، آگے بڑھیے. رات کافی گزر گئی. اب یہ تیسرے دن بھی صدقہ اور خیرات کی نیت سے نکلتا ہے، مال لے کر اپنا.
اور یہی پورا ساسا تھا. جب مال لے کر نکلتا ہے تو اب راستے میں اس کو ایک عورت ملی. اس نے پوچھا بہن کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کسی مجبوری میں نکلی ہو؟ ہاں ایک عورت وہ بھی جوانی کے اندر کسی مجبوری میں تو نکلے گی ورنہ اتنی رات میں کون نکلتا ہے. مجھے پریشانی اور مجبوریوں نے گھیر رکھا ہے. اس نے کہا لو یہ میرے پاس صدقہ اور خیرات کا مال ہے, تم ضرورت مند ہو یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. اس نے دے دیا اور چلا آیا. تہجد کی نماز پڑھی, نگاہیں آسمان پر ڈالی, اے اللہ آج تو میں نے کسی مرد کی نہیں ایک ضرورت مند عورت کی میں نے ہیلپ کی ہے, اس کی مدد کی ہے. اے اللہ تو میری نیت اچھی طرح جانتا ہے, مجھے میری نیت کے مطابق ثواب عطا فرما. تہجد کی بعد فجر اور فجر کے بعد گھر آیا اور گھر آ کر قرآن پڑھا. پھر نکلتا ہے بازار کی طرف اور کہتا ہے, لوگوں سے سنتا ہے آج مارکیٹ میں چرچے ہو رہے ہیں, اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے. وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج وہ کسی بدچلن اور فاحشہ عورت کی مدد کر دیا ہے. وہ بلاತ್ಕಾری زناکار عورت تھی, وہ پیشہ ور عورت تھی اور اس نے اس پیشہ ور عورت کی مدد کر دی. وہ تو پیسے ہی کی لالچی تھی, اپنا جسم بیچتی تھی. یہ گھر آیا کہتا ہے اللہ میرے پاس صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے اب کچھ نہیں رہ گیا ہے, لیکن نہ میری نیت امیر کی مدد کرنے کی تھی, نہ چور کی, نہ زناکار کی. اے اللہ اگر تو مجھے اس کا ثواب نہ دینا چاہے تو مت دے, لیکن اس بدچلن عورت کی اور چور کی مدد کرنے پر مجھے عذاب بھی مت دینا, اس لیے کہ میں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا ہے. اے اللہ میری نیت بالکل یہ نہیں تھی. پھر رات کو سوتا ہے تو خواب کے اندر یہ کیا دیکھتا ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے تینوں دن کے صدقے کو قبول کر لیا ہے اور تجھے بخش دیا ہے. تیرے صدقے کو قبول کر لیا اور بخش دیا, اگرچہ وہ غلط لوگوں کے پاس چلا گیا لیکن تیرے صدقے کو اس لیے قبول کیا گیا کیونکہ تیری نیت غلط لوگوں کی مدد کرنے کی نہیں تھی. نیت کے مطابق اللہ نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا. دیکھ رہے ہیں آپ, جبکہ چور کی مدد کرنا اور امیر کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے اور کسی بدچلن اور فاحشہ عورت کی مدد کرنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ کرتا چلا گیا, لیکن نیت یہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس کو دکھلایا اور کہا گیا اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا, تیرے صدقے کو قبول کر لیا. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں, قرآن چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بہت سے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے. وہ کہیں گے ہم مومن ہیں, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لیکن وہ مومن نہیں ہوں گے. صرف زبان سے کہہ دینے سے ہم مسلمان تھوڑی ہو جائیں گے. کہتے رہیے, اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, اور وَمِنَ النَّاسِ میں من تبعیضیہ ہے. کچھ لوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے آمنا باللہ وبالیوم الآخر, اللہ کو ہم مانتے ہیں, اللہ پر ایمان, قیامت پر ایمان, جنت جہنم پر ایمان, جناتوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, اللہ غیب چھپی ہوئی باتوں پر ایمان, سب پر میرا ایمان. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے وما ہم بمومنین, یہ ان کی زبان سے کہا جا رہا ہے, ان کے دل مومن نہیں ہے. وما ہم بمومنین, حقیقت میں یہ مومن نہیں. ہم کہاں ہیں؟ کام کتنا اچھا, صدقہ کرنا, خیرات کرنا, غریب کی مدد کرنا, لیکن دیتا کس کو چلا گیا؟ بدچلن عورت کو, چور کو, امیر کو. جو بظاہر جان بوجھ کر اگر دیا جاتا تو گناہ گار ہوتا ہے یہ شخص, لیکن جان بوجھ کر نہیں, دھوکہ کھا گیا. وہ چاہتا تھا کہ دن میں نہیں کسی کو پتہ نہ چلے, لیکن وہ تنہائی میں دیتا تھا اور دھوکہ کھا گیا. اللہ نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا, نیت. اور اس کے برعکس اس آدمی کو دیکھیے, حدیث کے الفاظ بخاری شریف کے, قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا, قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے میدان جنگ میں اپنی گردن کٹائی ہوگی, شہید ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سامنے کھڑا کر کے کہے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی, بتا تو نے اس زندگی کا کیا کیا.
اپنی زندگی میں کیا کیا؟ آؤ سنو، 50 مرتبہ یہ واقعہ تم اپنے علماء سے سنتے رہتے ہو، لیکن آؤ میں تمہیں اس واقعے کو سنانے کے بعد جو نتیجہ نکالتا ہوں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھے گا میں نے زندگی دی کیا کیا؟ کہے گا اللہ تو تو سب کچھ جانتا ہے، پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ نہیں، سب کے سامنے بتاؤ۔ کہا اللہ میں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی بیوی چھوڑی، اپنے بچے چھوڑے، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا بزنس چھوڑا، تیری راہ میں نکلا، میدان جنگ میں اتنا لڑا، کئی کافروں کو میں نے واصل جہنم کیا، پھر ایک کافر کی تلوار میری گردن پر بھی چل گئی اور میری جان بھی چلی گئی، میں مارا گیا، میں قتل ہوا۔ آئے اللہ تو نے جو زندگی دی تھی اس کو میں نے تیری راہ میں ختم کر لیا، میں قتل کر دیا گیا، میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زبان سے جب یہ سنے گا تو فوراً اس کو ٹوکتے ہوئے کہے گا کذبتا، اے میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ کیا میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا؟ اللہ کہے گا یہ سچ ہے کہ تو نے اپنا گھر چھوڑا، یہ بھی سچ ہے کہ تو نے اپنے بیوی بچے چھوڑے، یہ بھی سچ ہے کہ تو نے اپنا کاروبار چھوڑا، یہ بھی سچ ہے کہ تو نے اپنا بزنس چھوڑا، یہ بھی سچ ہے، ساری چیزیں سچ ہے، یہ بھی سچ ہے کہ تو نکلا، جنگ بھی کیا، یہ بھی سچ ہے کہ تو نے تلوار چلائی، اور یہ بھی سچ ہے کہ ایک کافر کی تلوار سے تیری گردن کاٹ دی گئی، قتل بھی ہوا تو، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا گیا، تو میری راہ میں قتل نہیں ہوا۔ اتنی سچائیوں کا اعتراف اللہ بھی کرے گا قیامت کے دن۔ یہ سچ، بیوی بچے چھوڑے سچ، گھر مکان چھوڑا سچ، کاروبار چھوڑا سچ، بزنس چھوڑا سچ، لڑا یہ بھی سچ، کافروں کا مقابلہ کیا یہ بھی سچ، کئی کافروں کو مارا یہ بھی سچ، اور تو بھی کسی کافر کے ہاتھ مارا گیا یہ بھی سچ، یہ سب سچ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میری راہ میں مارا گیا۔ کہے گا اے اللہ یہ کیا؟ اللہ کہے گا تو جب میدان جنگ میں نکلا تھا، لڑ رہا تھا، تو تیرے دل میں یہ نیت تھی، تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، تلوار چلانے والا کہیں، جری کہیں، لڑنے میں اور تلوار چلانے میں ایکسپرٹ کہیں، تیرے دل میں یہ نیت تھی، یہ ارادہ تھا۔ سنیے، دیکھ رہے ہیں آپ، آ گئے مولانا جرجیت صاحب کا نام سن لیا، اشتہار بن گیا، واٹس ایپ پہ چلا گیا، آگے مسجد بھر گئی۔ کسی دوسرے مولوی کا ذکر ہوا، آپ کی مسجد کے امام صاحب کا اشتہار چھپ جائے، واٹس ایپ پہ چلا جائے، تو ایک صف بھی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ بھی قرآن حدیث سنا رہے ہیں، ہم بھی قرآن حدیث سناتے ہیں، ایک انسان قرآن و حدیث سنا رہا ہے تو ایک صف، دوسرا آدمی قرآن و حدیث سنانے آیا تو مسجد بھر گئی، جگہ تک نہیں ہے قدم رکھنے کی، آنے کی۔ تو سن لیجیے آپ، یہ بھی ریا ہے، یہ بھی نمائش ہے، یہ قرآن و حدیث سے محبت نہیں ہے، یہ مولانا جرجیس کی ذات سے محبت ہے، یہ کسی عالم سے محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی محبت کی دلیل یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن و حدیث کی محبت کی دلیل ہوتی اور آپ بھیڑ لگاتے تو اپنی مسجد کے امام کو بھی سننے کے لیے اتنی ہی وافر و کثیر مقدار میں آتے آپ، کیونکہ وہ بھی قرآن و حدیث سناتا ہے، کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں، لیکن اس کو سننے کے لیے آپ 2 صفحے تیار نہیں آپ کر پاتے، اور دوسرا آدمی آ جائے تو مسجد میں پھر بعد میں کہو مسجد کے متولی سے، اور ارے بلا لیا آپ نے، انتظام کر نہیں پائے، جب انتظام تھا نہیں ہے پھر کیوں آپ نے جلسہ کرا لیا، کیوں بلا لیا، بعد میں لڑیں گے۔ یہ بھی ریا اور نمود ہے، اور اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے آپ قرآن و حدیث سننے آئے ہیں یا کسی مخصوص مولوی کو سننے آئے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے دلوں میں ہم بھی جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمارا دل اس بات کو جانتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سننے آئے ہیں یا مولانا جرجیس کو سننے آئے ہیں، یہ ہمارا دل اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا۔ سنیے کیا کہے گا اللہ، تو جھوٹا ہے، اے فرشتوں جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ لو
حضرت کاروبار اس نے گنوایا، بیوی بچے چھوڑے، بزنس چھوڑا، گھر مکان چھوڑا اور اپنی جان کا نذرانہ بھی دیا، ان تمام چیزوں کے باوجود کہاں گیا؟ جہنم میں۔ کس وجہ سے؟ صرف اتنی سی نیت کر لی دل میں کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، اتنی سی نیت کی وجہ سے اس کے اتنی بڑی قربانی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت، کہ جب ایک شہید میدان جنگ میں لڑتا ہے اور جب کوئی کافر اس کی گردن پہ تلوار مارتا ہے اور اس کی گردن سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، لیکن اس کے باوجود اتنی سی نیت ہو گئی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، کہاں گیا؟ جہنم کے اندر۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم عبادت کر نہیں سکتے، کم سے کم سوچ تو سکتے ہیں نا، سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کتنے کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریا نمود ہمارے اندر ہے، شوبازی ہمارے اندر ہے۔ مسجد میں بھی کوئی آدمی، ایک پنکھا اس نے دیا، کتنا؟ فلپس کا دیا، اچھا میرے پڑوسی نے دیا مسجد میں، ہم اے سی دیں گے مسجد میں۔ مطلب اس لیے کہ چرچا یہ ہو کہ دیکھو اس سیٹھ نے پنکھا دیا، ہم نے اے سی دی۔ اے سی دینا غلط نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ اس نے پنکھا دیا تو ہم اے سی دیں گے، یہ غلط ہے۔ نیتیں بدلو اور نیتوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ کام کتنا اچھا تھا اس کا، میدان جنگ میں لڑا، لیکن کہاں گیا؟ جہنم میں۔ کیوں؟ کام تو اچھا تھا لیکن نیت غلط۔ اچھا کام کرنے کے باوجود کہاں چلا گیا؟ جہنم میں۔ اور سنیے، ایک آدمی نے کام ہی غلط کر دیا اور بہت بڑا غلط کام، لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے سنا ہوا واقعہ کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر اپنی گرہستی کا سامان، اپنے گھر کا مکان کا سارا سامان نکال کر گھر چھوڑ کر جا رہا تھا اور اس کا گزر صحرا سے، جنگل سے ہوا، وہ تھک گیا۔ اس نے سوچا کہ سامان سے لدے ہوئے اس اونٹ کو میں اس پیڑ سے باندھ دوں اور تھوڑی دیر میں آرام کرنے کے لیے اس درخت کے سائے میں لیٹ جاؤں۔ وہ اترا اونٹ سے، اونٹ کو ایک پیڑ سے باندھا، اس کی رسی کو، اور وہیں پر چادر بچھایا اور ایک درخت کے سائے میں وہ لیٹ گیا۔ جیسی لیٹا اس کو آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب۔ کیا دیکھتا ہے؟ کہ میرا اونٹ غائب۔ کتنا پریشان ہوگا، پورے گھر کا ساز و سامان اس اونٹ پر ہو اور اونٹ ہی غائب، کتنا پریشان۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کبھی اس جھاڑی میں جاتا، کبھی اس جھاڑی میں جاتا، کبھی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھتا، کبھی دوسری پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھتا، لیکن اونٹ اس کو کہیں نظر نہیں آتا۔ جہاں تک جاتا تھا گیا، جب تک پیروں میں طاقت تھی وہ تھکا نہیں، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا اونٹ کو، یہاں تک کہ پورے جنگل کا چکر لگانے کے بعد اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں اس نے اونٹ باندھا۔ ناکام، نامراد، اونٹ نہیں ملا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر پھر سستا لوں، پھر بعد میں ڈھونڈوں گا، پھر تلاش کروں گا۔ اس نے چادر بچھائی اور اسی جگہ پر پھر آ کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا کہ سستا لوں، کمر سیدھی کر لوں۔ جیسے ہی لیٹا اس کو نیند آ جاتی ہے، اور جیسے ہی نیند آئی تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے اور اس کے کوہان پر، اس کی پیٹھ پر پورا کا پورا سامان لدا ہوا ہے۔ کون لے گیا تھا؟ اور اگر لے گیا تھا تو یہ اونٹ کو پھر دے کیسے گیا؟ جیسے لے گیا ویسے ہی چھوڑ گیا۔ اونٹ بھی بندھا ہوا ہے پیڑ سے، یہ اڑتا ہے، سامان چیک کرتا ہے۔ سامان جب چیک کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اناج کا ایک دانہ بھی اس میں کم نہیں ہے۔ جو چیزیں گھر سے لے کر نکلا تھا پورا ساز و سامان اس اونٹ کے اوپر ہے۔
اس کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ مارے خوشی کے وہ اپنی زبان سے یہ جملے کہہ بیٹھا، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ مارے خوشی کے وہ یہ جملے کہہ بیٹھا، اللہم انت عبدی وانا ربک، مان گیا تیری قدرت کو، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ کیا کہہ گیا؟ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ شریعت کے حساب سے یہ جملے کتنے برے ہیں؟ اللہ کو کوئی آدمی جان بوجھ کر اگر کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے اور اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو اس آدمی کی بخشش ہوگی؟ یہ آدمی مومن رہے گا؟ غور کرو اس کی زبان سے یہ جملے نکلے، بخاری کے الفاظ، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ الٹا جملہ کہہ گیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کی زبان سے جملہ نکلا تو اللہ تعالیٰ مسکرا رہا تھا، جبکہ یہ جملے اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک، ان جملوں کے اگر خطرناکی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو فرعون نے بھی اپنی زندگی میں اتنے برے جملے نہیں بولے۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے، اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے کبھی رب سے، اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا رب۔ اس نے تو اللہ ہی کو کہہ دیا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ غور کرو کتنے خطرناک جملے ہیں یہ، کتنے برے جملے ہیں یہ، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مواخذہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے بندے نے یہ جان بوجھ کر نہیں کہا ہے، وہ خوشی میں سمجھ نہیں پا رہا ہے، اونٹ دیکھ کر اور سامان دیکھ کر اتنا خوش ہے کہ اس کے منہ سے الٹے جملے خوشی میں نکل گئے۔ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اپنے اللہ کو اپنا بندہ کہوں اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہوں۔ دیکھ رہے ہیں نیت کتنا گندا کام، لیکن نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کی نیت صحیح تھی، وہ کہنا یہی چاہتا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ۔ واقعی یعنی ہم نے پوری محنت کی، رات دن تلاش کیا اونٹ کو لیکن نہیں ملا، اور لیٹا یہاں تو آ گیا اپنے آپ، تو یہ تیری قدرت ہے، واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ۔ لیکن اس کے منہ سے خوشی سے نکل گیا کہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت دینے میں، لینے میں، صدقے میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں، عبادت میں، روزے میں۔ یہاں تو آج ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے، سماج کا، ہمارا 7 سال کا 8 سال کا بچہ اگر روزہ رکھ لے پہلی مرتبہ تو باقاعدہ نمائش ہوتی ہے، چند لوگوں کے بیچ میں اس کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ آج میرے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے، نمائش کی جاتی ہے، نمائش۔ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، ان کو اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے پوری ٹیم جا رہی ہے، محلہ جا رہا ہے، اور حاجی صاحب کو پھولوں سے لاد دیا جاتا ہے۔ لوگوں سن لو، حج سے بڑی عبادت ہے نماز۔ اگر حاجی کے گلے میں ہار ڈالنا جائز ہوتا تو نماز پڑھنے والے نمازی کے گلے میں اس سے زیادہ ہار ڈالنا جائز ہوتا۔ کبھی آپ نے اپنے محلے میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے نمازی کے گلے میں ہار ڈالا؟ جب نمازی کے گلے میں ہار نہیں ڈالا جا سکتا ہے تو حاجیوں کے گلے میں ہار کیسے ڈالا جاتا ہے؟ بچاؤ اپنی عبادتوں کو ریا اور نمود سے، بچاؤ دکھاوے سے، مت کرو اپنی عبادتوں کی نمائش۔ اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور یہ وہ حاجی صاحب ہیں جن کے گلے میں ہار ڈل رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے مکے میں اترنے کی دعا کیا تو نہیں بتا، ان سے پوچھا جائے کہ جہاز میں بیٹھنے کی دعا کیا ہے تو نہیں بتا پائیں گے، ان سے پوچھو کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن کون ہیں؟ حاجی صاحب، حاجی صاحب۔ اور وہاں سے آئیں گے تو کھانا اور کھلائیں گے حج کا۔ اگر حج کا کھلانا جائز ہوتا تو نماز پڑھنے کا کھلانا بھی جائز ہوتا۔ میرے بھائیوں، شریعت نے صرف 2 کھانوں کو سنت قرار دیا ہے، بس 2 کھانے۔ ایک، جب آپ کا بچہ
7 دن کا ہو جائے اور جب آپ اس کا عقیقہ کریں تو عقیقے کی دعوت میں جانا جائز ہے. اور دوسرا جب آپ نکاح کریں تو دوسرے دن جب لڑکی کی ودا ہو رخصتی ہو تو دوسرے دن صبح ہو کر یا شام کو اس کا اپنا ولیمہ کیا جائے. ولیمہ سنت اور عقیقہ سنت، اس کے علاوہ شریعت نے اور کوئی کھانے نہیں بتائے ہیں جن کو آج ہم دین سمجھ کر، پھر سن لو، جس کو آپ ہم شریعت سمجھ کر، جس کو آج ہم دین سمجھ کر کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں. ختنے کا کھانا، فلاں کا کھانا، یہ سب شریعت کے اندر نہیں چلتا. اور ہاں سنیے، نیت پر بات ہو رہی تو یہ بھی سن لیجئے. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. مسلم شریف کتاب الجہاد کے الفاظ. جب 2 مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئیں، بڑی زبردست حدیث، اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ نیت کیا ہوتی ہے. جب 2 مسلمان لڑتے ہوئے دونوں تلواریں باہر لے کر نکل آئیں، اس زمانے میں تلوار چلتی تھی، اس لیے تلوار کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. اگر آج کے زمانے میں بندوق اور پسٹل چل رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 2 لوگ جب پسٹل یا بندوق لے کر باہر نکل آئیں، چھری، کھنجر، چاقو، لڑنے مرنے کا، مارنے کا سامان دونوں لے کر نکل آئیں، یہ اس کو مارے، یہ اس کو مارے، لڑ رہے ہیں دونوں، تو ظاہر بات ہے ایک مارے گا اور ایک مرے گا. ایک مارے گا اور ایک مرے گا. جس کی گولی پہلے نکل گئی اور دوسرے کو لگ گئی تو وہ مرے گا. ایک مرے گا اور ایک مارے گا. لیکن اللہ کے رسول نے جہنمی دونوں کو بتایا ہے. کیا فرمایا؟ فالقاتل والمقتول فی النار. قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. جبکہ وہ قتل ہوا ہے بیچارہ، وہ اس نے مارا نہیں ہے، قتل نہیں کیا، لیکن وہ تو خود مارا گیا، مر گیا، لیکن جہنم میں وہ بھی جائے گا. ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول جو مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ ہاں. ارے وہ تو مر گیا، اس نے مارا تھوڑی ہے، پھر وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس نے قتل تھوڑی کیا ہے، وہ تو خود مارا گیا. تو اللہ کے رسول نے اس کا جواب کیا دیا؟ قتل ہونے والا، جس کو قتل کر دیا گیا، مارا گیا، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں. اس کے دل میں بھی یہ چاہت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو ماروں. وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی بندوق سے اس کو قتل مار دوں. گولی نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ نیت ہے. نیت، ہم اپنی نیتوں کو دیکھیں، نیتوں کو. اور اسی وجہ سے سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے ہشام ابن عبد الملک کا نذرانہ لینے سے منع کر دیا تھا. ہشام ابن عبد الملک مکے کے اطراف کا خلیفہ تھا. ہشام ابن عبد الملک ساری باغڈور اس کے ہاتھ میں تھی. اور حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر وہ ایک ایسا احرام پہنے ہوئے تھے جس میں کئی جوڑ لگے ہوئے تھے، 12. کون؟ سالم ابن عبداللہ. کون سالم؟ اگر ہم اس کو اپنی زبان میں کہیں تو حضرت عمر فاروق کے پوتے. کون؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم. تو حضرت عمر کے کون ہوئے؟ پوتے. حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، ان کے جسم پر پیبند لگا ہوا، جوڑ لگا ہوا احرام ہے. ہشام ابن عبد الملک کی نظر دوران طواف ان کی اوپر پڑ گئی. پوچھا، لوگوں یہ آدمی کون ہے؟ لگتا ہے بڑا غریب ہے، اس کو بیت المال سے مدد ملنی چاہیے. بتایا گیا کہ یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں. ہشام ابن عبد الملک کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. یہ عمر کے پوتے ہیں اور یہ حالت ہے کہ ان کے پاس احرام بھی لپیٹنے کو نہیں ہے. ان کا گھر کا گزر بسر پھر کیسا چلتا ہوگا؟ وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہو، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت چلائی ہو. آج جو اسرائیل ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، شام ہے، سعودیہ ہے، عراق ہے، ایران ہے، آذربائیجان ہے، اردن ہے، مصر ہے، یہ سارے آج الگ الگ ملک ہو گئے ہیں. پہلے یہ سب حضرت عمر فاروق کے زیر نگرانی تھے. آج تو الگ الگ کنٹری بن چکے ہیں، الگ الگ ملک.
22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की हजरत उमर फारूक, ये उनके पोते का ये हाल है, उनके पोते का। हमारे यहाँ तो ये हाल है मेरे प्यारे साथियों, लोग अपने आप को फकीर कहते हैं, लोग अपने आप को गरीब कहते हैं, लोग अपने आप को कहते हैं कि हम झोले वाले हैं, लेकिन जब अमेरिका का राष्ट्रपति जब आता है तो उसको रिसीव करने के लिए 10 लाख रुपए का सूट पहनकर उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं। जब इस देश का फकीर 10 लाख रुपए का सूट पहनने लगे, छोड़िए आप लोगों में हिम्मत नहीं है ये सब सुनने की, ये सब सुन लोगे तो कल से मस्जिद का मुतवल्ली कहेगा मौलाना साहब हमें रहम करो, आज के बाद तुम्हारी एंट्री नहीं है। ये सब बिहार और बंगाल वालों का ही कलेजा है, ये सब सुन लेते हैं, सब बिहार और बंगाल वाले उन्हीं का कलेजा है, आपके कलेजे नहीं है इतने बड़े। कल हमारे पास फ़ोन आ जाएगा मौलाना साहब माहौल ख़राब कर दिया, छोड़िए मेरे भाइयों। जब इस देश के फ़कीर का ये हाल हो तो अंदाज़ा लगाइए आप, हज़रत उमर फारूक ने क्या छोड़ा, क्या छोड़ा। उनके बेटे अब्दुल्ला को नहीं मिला, और अब्दुल्ला का बेटा सालिम फटा हुआ एहराम पहने तवाफ कर रहा है, तो हज़रत हिशाम इब्न अब्दुल मलिक भी तवाफ करने लगे और सोचने लगे कि इससे मुलाकात की जाए, सालिम से। मुलाकात होते होते तवाफ करते करते दोनों एक दूसरे से टकरा गए। कहने लगे क्या तुम सालिम इब्न अब्दुल्ला हो? उन्होंने कहा जी। आपने मुझे पहचाना? कहा मुझे पहचानने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह के इस घर में तुम भी आए हो, मैं भी आया हूँ, तुम में भी कुछ मांगना होगा और मुझे भी कुछ मांगना ही है। हम भी अल्लाह के फ़कीर, तुम भी अल्लाह के फ़कीर, इससे ज़्यादा और तारुफ की ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर तवाफ करना शुरू कर दिया। दूसरा चक्कर लगा, और सुन लो मुझे मालूम है नमाज का टाइम, मेरे भाइयों दोबारा फिर टकराव हो गया। तो कहा कि आए सालिम इब्न अब्दुल्ला, तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो बताओ, मैं हिशाम इब्न अब्दुल मलिक हूँ, इस इलाके का खलीफा और ज़िम्मेदार, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कुछ मदद करूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने जब ये कहा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है बताओ, तुम सिर्फ बोल दो तुम्हारे घर पहुँच जाएगी वो सारी चीज़ें। तो हज़रत सालिम इब्न अब्दुल्ला ने जो जवाब दिया वो सुनो आए मस्जिद में जमा होने वालों, आनन फानन में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा होकर सुनने वालों, सामईन गौर से सुनो। हज़रत सालिम इब्न अब्दुल्ला ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आए हिशाम, मुझे अल्लाह से शर्म आती है, मुझे अल्लाह से हया आती है, अल्लाह के घर में होते हुए मैं किसी गैर के सामने सवाल करूं, अल्लाह के घर में होते हुए मैं किसी गैर के सामने हाथ फैलाऊं, अल्लाह के घर में मुझे शर्म आती है। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने कहा ठीक है, निकलो खाने काबा से, अल्लाह के घर में शर्म आती है तो बाहर हम तुमसे पूछेंगे, तुम उमर फारूक के पोते हो। सालिम इब्न अब्दुल्ला ने तवाफ़ कर लिया। तवाफ़ करने के बाद एक जगह 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ली। उसके बाद दोनों हाथ उठाकर रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। सालिम इब्न अब्दुल्ला क्या दुआ मांग रहे हैं इसको सिर्फ सालिम जानते हैं या उनका रब जानता है, किसी को नहीं मालूम। वो खामोश हैं और सिर्फ अपनी ज़बान से दुआ कर रहे हैं। वो दुआ क्या थी ये मुझे भी नहीं मालूम, ये सालिम जानते हैं और उनका रब जानता है कि उन्होंने क्या मांगा, और अल्लाह जानता है कि सालिम मुझसे क्या मांग रहा है। उसके बाद सफ़ा मरवा की सई की और उसके बाद ये निकल गए। जैसे ही ये खाने काबा से निकले एक चौराहे पर पहुंचे, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक वहीं आ गया और कहने लगा अल आन खरजता फी बैतिल मिन बैतिल्लाह, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, आप अल्लाह के घर से निकल चुके हैं, खाने काबा से आप बाहर आ गए हैं, इस चौराहे पर आ गए हैं। आपकी हालत देखकर मुझे तरस आ गया है। आए हिशाम, आए सालिम, तुम्हारे घर में अनाज, कपड़ा, सोना चांदी, ज़रो जवाहर, बताओ किस चीज़ की कमी है, मैं तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों के लिए भेज देता हूँ, तुम जो कहोगे कह दो हम पहुँचा देते हैं। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने जब ये जुमला कहा तो फरमाया सालिम इब्न अब्दुल्ला ने, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, तुम मेरी ज़रूरत दुनिया की पूरी करोगे या आखिरत की?
کہا کہ آخرت کی مدد تو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ وہاں تو اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا ہے بیٹی عمل کر بغیر عمل کے، یہ مت سمجھ لو کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اے سالم، قیامت کے دن کا ذمہ دار تو انسان خود ہے، وہاں کوئی کسی کے کام، ہم آخرت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے یہ حصہ دیا گیا ہے اور میں مالک ہوں دنیا کے اس ٹکڑے کا، اس حصے کا، اور میرے اختیار میں ہے دنیاوی مدد کرنا۔ تو بتاؤ کیا چاہیے آپ کو؟ روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، کپڑا، سونا، چاندی، جواہر۔ کہا ہشام تم مجھ سے دنیا مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ دنیا تم مجھے دو گے؟ کہا اے ہشام جانتے ہو؟ کہا کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا مقام حتیم میں کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ کہا تم نے صحیح دیکھا۔ اے ہشام نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جانتے ہو میں نے دعا کی تو اللہ سے کیا مانگا؟ ہشام ابن عبد الملک کہتے ہیں کہ یہ میں کیا جانوں، یہ تو آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ نے کیا دعا کی ہے یہ مجھے کیا معلوم؟ تو سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہو، اور یہ میں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، میں بتانا بھی نہیں چاہتا، لیکن اتنا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم مجھ سے کہتے ہو دنیا مانگو، سونا لو، چاندی لو، درہم لو، دینار لو، کھانے پینے کا اناج غلہ لو، کپڑا لو، لتا لو، یہ ساری چیزیں تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں مانگوں، یعنی میں تم سے دنیا مانگوں۔ جب تم نے مجھے نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو اے ہشام اس دعا میں نے سنو کیا مانگا وہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن جو تم مجھ سے مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو اس کے بارے میں سن لو۔ ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس رب سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے، سونے اور چاندی کا سوال تو میں نے اس رب سے بھی نہیں کیا جو اس دنیا کا مالک ہے اور پوری دنیا کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے سونے اور چاندی، زر و جواہر اور اناج اور غلہ اور کپڑے کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا ہے جو دنیا کا مالک ہے۔ پھر تجھ سے کیسے یہ دنیا مانگوں کیونکہ یہ دنیا کا مالک تو ہے ہی نہیں، آج مرا اور یہ ٹکڑا کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تو اس کا مالک نہیں، تجھ سے کیا مانگوں میں؟ جا میری خودداری کا امتحان مت لے، میں تیرے سامنے بھیک نہیں مانگ سکتا، اللہ مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں خوش ہوں۔ نیت دیکھی ان کے دل کیسے پاک و صاف ہوتے تھے، کیا مانگا یہ میں نہیں بتاؤں گا اپنے رب سے، لیکن دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، دنیا کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا۔ اور چند ٹکوں میں بکنے والوں، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، آج دیکھ لیجئے گا اپنے علاقے میں بھی دیکھ لیجئے گا، آج ایک اچھی قسم کی بھینس خریدو میڈیم کوالٹی کی تو کم سے کم 15-20 ہزار کی ملے گی، ایک میڈیم کلاس کا بکری خریدو تو وہ بھی آپ کو 10-15 ہزار کا ملے گا، اور ایک نارمل کتا بھی اگر خریدو اپنے گھر کی نگرانی کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پالو، غلط نتیجہ مت نکالنا، اگر آپ نارمل قسم کا کتا بھی اگر آپ خریدیں تو معاف کیجئے گا وہ بھی 15 سے 20 ہزار سے کم کا آپ کو نہیں ملے گا، نہیں، ایک کتے کی قیمت کم سے کم 15-20 ہزار ہے، لیکن الیکشن کا جب زمانہ ہے تو ایک مسلمان کی قیمت دیکھ لینا، 500 اور 1000 روپے میں ہم بک جائیں گے اور ووٹ وہاں ڈال دیں گے جس نے ہمیں 1000 روپیہ دیا ہے۔ ایک نارمل اور ایک معمولی کتے سے بھی کم قیمت ہے آج ہمارے ضمیر کی، ہمیں اس سے بھی کم قیمت میں خرید لیا جاتا ہے، یہ ہمارے دلوں کا حال ہے، کہہ لینے دو، مجھے معلوم ہے اس کے بعد ہمیں تقریر کے لیے بلایا جائے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جب آئے ہیں تو کہہ دینے دو مجھے، میرے بھائیوں یہ آج ہماری حالت ہے، 500 اور 1000 روپے میں ہمارا ایمان بک جاتا ہے، ہمارا ضمیر بک جاتا ہے، ہم بک جاتے ہیں، کتے سے بھی کم قیمت ہے آج ہماری، کتے سے بھی کم۔ خودداری کو ہم نے طاق پہ رکھ دیا ہے، طاق پر، وہ خودداری کچھ اور تھی، وہ امام بخاری، دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 16 سال کی مدت میں بخاری شریف، اس زمانے کے بادشاہ نے کہا ان سے ہمارے بیٹے کو پڑھا دو گے؟ انہوں نے کہا جی۔ 2-4 دن کے بعد امام بخاری سے بادشاہ کی مٹبھیڑ ہوئی، کہا آپ آئے نہیں پڑھانے؟
آپ نے پڑھایا نہیں میرے بچے کو، آپ آئے نہیں، کہا آپ کا بچہ آیا ہی نہیں میرے گھر پڑھنے کے لیے، کہا میرا بیٹا آپ کے گھر پڑھنے جائے گا، کہا اور کیا، جہاں غریبوں کے بچے آتے ہیں، نہیں آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، تشنگی اور پیاس کو بجھانے کے لیے چل کر آنا پڑے گا، اور آپ کے بیٹے کو میرے گھر پہ ہی نہیں، جس چٹائی پر غریبوں کے بچے بیٹھتے ہیں اسی چٹائی پر بیٹھ کر آپ کے بچے کو پڑھنا پڑے گا، الگ سے پڑھانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ کہ ہاں، اسی لیے میں اپنا بوریا بستر پہلے ہی سنبھال چکا ہوں، میں تمہارا ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے گھر قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے آ کر ہم کتاب و سنت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا علم اگر سیکھنا ہے تو میرے گھر میں اپنے بچے کو بھیجو، یہ قرآن و حدیث چل کر تمہارے گھر نہیں آئے گا، اس کا سمندر تمہارے گھر نہیں آئے گا، پیاسا کنویں کے پاس آتا، کنواں پیاسے کے پاس نہیں۔ آج ہم مولویوں کی عزت تو اسی لیے نیلام ہو چکی ہے، کیوں کہ آؤ ہمارے گھر ہمارے بچوں کو پڑھا دو، اور ہم گھر گھر پارا پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، صرف 500 روپے میں اور 1000 روپے میں۔ علماء کرام سے میری گزارش ہے، اپنی اوقات کو پہچانو، اپنی عزت کو پہچانو۔ اللہ کی قسم تم اس زمین پر نائب رسول ہو، اللہ کی قسم جب تم زمین پر چلتے ہو تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے دعا کرتی ہیں۔ ہمارے ضمیر، ان ملا اور مولویوں کے ضمیر، یہاں کے چند ساہوکار اور سیٹھ اگر خریدنا چاہے تو اپنے آپ کو اتنا ہم بنا لو کہ کوئی امیر آدمی ہماری سودے بازی نہ کر سکے، اور 1000 اور 2000 اور 5000 روپے میں ہمیں اپنا غلام تصور نہ کرے۔ اپنی اوقات کو پہچانو۔ تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے الانبیاء ورثۃ الانبیاء کہا ہے، تم انبیاء کے وارث ہو، اپنے علم کی توہین مت کرو، اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں بلواؤ بچوں کو، یہاں پڑھائیں گے، چاہے کتنے بڑے سیٹ کا لڑکا ہو، چاہے کتنے بڑے امیر کا بیٹا ہو، کتاب و سنت کی تو کم سے کم قدر کرو، اپنی عزت کو پہچانو۔ میرے جملے ذرا سخت ضرور ہو گئے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا، حقیقت پر مبنی ہے۔ میں نے ہومیوپیتھک نہیں، آج آپریشن سے کام کیا ہے، میں نے چھری چلائی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ زخم اتنا پڑ چکا ہے کہ اب ہومیوپیتھک دوا سے نہیں، ہومیوپیتھ کے بارے میں مشہور ہوا یہ مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے، تو اب اتنا لمبا ہم کہاں انتظار کریں، اس لیے میں نے ایک آپریشن کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اوقات کو ہمیں بھی پہچاننا ہے، آپ کو بھی پہچاننا ہے، اور ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ علماء کی عزت کرنا سیکھو۔ علماء، اللہ کی قسم، بچے کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک سارے بڑے بڑے کام ان علماء کے ذریعے ہوتے ہیں، ان علماء کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہماری کیندر اور سینٹرل میں بیٹھی ہوئی گورنمنٹ مدرسوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، مدرسوں پر، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ یہاں سے علماء پیدا ہوں اور پڑھ لکھ کر عالم بن کر نکلیں اور اسلام کو زندہ کریں۔ اس لیے وہ جان رہے ہیں کہ اگر علماء کا راستہ بند کرنا ہے، مولویوں کو ختم کرنا ہے تو مدرسوں کو ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے سپنے کو ناکام کر دے، اللہ تو ان کے خوابوں کو ناکام کر دے، اور اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں ہوں گے۔ اللہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہمارے اوپر غلط حکمراں مسلط ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہمارے اوپر اچھے حکمرانوں کو مسلط فرما۔ اے اللہ انصاف پسند لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط فرما۔ اے اللہ ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کا ہے، بار الہ گنگا جمنی تہذیب ہمارے ملک میں برقرار فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور اس ملک کو جو لوگ بیچ رہے ہیں اے اللہ تو اس دنیا سے ان کو ختم کر دے، اس نیست و نابود کر دے، جو بھی اس ملک کو بیچ رہے ہیں، جو بھی اس دیش کو کی سودا کر رہے ہیں، اور جو بھی اس دیش کو سونے کی چڑیا کو مارنا چاہتے ہیں، میری دعا بہت سبلی ہوئی ہے، اور ایسے حساب سے دعا کر رہا ہوں کہ ہمارے دشمن کو بھی کیس کرنے کی توفیق نہ ہو میرے اوپر۔ اس لیے اے اللہ جو بھی ہمارے ملک کو تباہ کرنے کا سپنا دیکھ رہا تو اس کو تباہ کر دے، جو بھی ہمارے دیش کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے اے اللہ تو اس کو ہی دنیا سے بیچ دے، اے اللہ تو اس کو ہی اس ہندوستان سے ہٹا دے، اے اللہ جو ہمارے ملک میں بربادی پھیلانا چاہتا ہے تو اس کو گمنام کر دے اور برباد کر دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، ذہنی الجھنوں میں ہوں، بہت بڑا ڈیسیژن میں نے لیا ہے
جس کے باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، 2 جوان بچیاں ہیں، اس کے آپریشن کی ذمہ داری میری ہے، ہم ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر پیر جب اس کا کاٹا گیا تو یہ ڈیسیژن مجھے اکیلے لینا پڑا۔ بہرحال ذہنی الجھنیں مجھے بہت ہیں، دعا کرو اللہ تعالی ہمارے پھپھیرے بھائی کو بھی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بہت شارٹ کٹ میں یہ دعا، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔